افتخار صاحب، سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات ہے، ان جو دو اہم ملاقاتوں کا آپ نے ذکر کیا، جس میں فیلڈ مارشل چیف آف جی ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف کے ساتھ بلوچستان کی جو پولیٹیکل قیادت ہے، بلوچستان کے جو ٹرائبل ایلڈرز ہیں یا اس کے علاوہ جو علماء ہیں، انہوں نے ملاقات کی۔ ان جی ملاقاتوں میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ جو ہماری عسکری سائیڈ ہے اور جو ہماری پولیٹیکل سائیڈ ہے، انہوں نے بڑا کھل کر گفتگو کی بلوچستان کے زعماء کے ساتھ، اور جو ریاست پاکستان کی پوزیشن ہے، وہ پہلے دن کی پوزیشن میرے خیال سے، اگر میں غلط نہیں ہوں، جو ہماری صوبائی حکومت اس بات پہ بہت واضح ہے۔ چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی ہوں، پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہوں، یا چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہوں، انہوں نے پہلے دن سے بہت کلیئر پوزیشن بلوچستان پہ یہ رکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی بھی شخص ریاست کو، اس کے آئین کو تسلیم کرتا ہے تو اس کے لیے ریاست کے دروازے کھولے ہیں، اور اس کی ایسی کئی مثالیں ہیں جن میں گلزار امام شمع یا سرفراز بنگلزئی جیسے لوگ، جو کہ ماضی میں کمانڈر رہے دہشت گرد تنظیموں کے، لیکن جب انہوں نے ریاست کے سامنے آئین کو تسلیم کیا، ریاست کو تسلیم کیا اور آ کے سرنڈر کیا، تو ریاست نے انہیں ایک موقع فراہم کیا جی کہ وہ اپنی ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے آگے مستقبل کو بہتر کریں۔ تو یہی پوزیشن اس کانفرنس صحیح میں بھی بہت واضح طور پر رکھی گئی تمام زعماء کے سامنے، اور یہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ بلوچستان کی پولیٹیکل قیادت کو، قبائلی قیادت کو یہ بتایا گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بیرل آف گن سے ہمارے معصوم شہریوں کو، ٹریول کرنے والے سیکیورٹی فورسز کے اہلکار جو چھٹیوں پہ جا رہے ہوں، انہیں نشانہ بنائیں، اور کچھ سیاسی قوتیں یہ کہیں کہ انہی لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کیا جائے۔ تو ریاست اتنی کمزور نہیں ہے کہ جنہوں نے بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں، جو معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جو سفر پہ جانے والے، چھٹیوں پہ جانے والے صحیح سیکورٹی فورسز کے نیابتی اہلکاروں کو نشانہ بنانے جا رہے ہیں، اور انہی کے ساتھ چند سیاسی قوتوں کے دباؤ پر کوئی ڈائلاگ کیا جائے گا، تو ریاست بہت کلیئر ہے، ایسی کسی قوت کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کیا جائے گا۔ یقیناً وہ تو نہیں ہوتا، لیکن شاید انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو جو بیرونی طاقتوں کے اہلکار ہیں، ایک تو بلوچستان کے اندر احساس محرومی، اس کو گویا کہ وہ سیل کرتے ہیں، پھر ساتھ میں وہ ٹیررزم کو ایک گلوریفائی کر کے پیش کرتے ہیں، گویا کہ گنز اور لوگ اٹھا کے ویڈیوز وہاں پہ جس طرح کی چل رہی ہوتی ہے کہ شاید ان کو لگتا ہے ریاست کو اس طرح گویا کہ ٹیک آن کرنا یہی بیسٹ وے ہے۔ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ضروری تو ہے نا، یہ تو اب نہیں کہہ سکتے کہ بلوچستان میں سب کچھ اچھا ہے، نوجوان ہیں، تعلیم کے ایشوز ہیں، روزگار کے ایشوز ہیں، ان کو بھی ایڈریس کرنا تو بڑا ضروری ہے نا، تو اس حوالے سے بھی تو کوئی ایفرٹس نظر آنی چاہیے۔ شیرازی صاحب، یہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، احساس محرومی، اسی کانفرنس میں جو بلوچستان کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جو بلوچستان کی ٹرائبل ایلیٹ ہے، ان کے سامنے وہ حقائق رکھے گئے کہ بلوچستان میں کتنا پیسہ جو ہے اس وقت سڑکوں کی تعمیر پر پچھلے 50-60 سالوں میں خرچ ہوا، اور خاص کر 7th NFC ایوارڈ کے بعد یا جو پچھلے 10-15 سالوں میں بلوچستان کا جو ڈیولپمنٹ پیراڈائم ہے، اس کو کس تیزی کے ساتھ آگے لے جایا گیا، وہ تمام حقائق ان کے سامنے رکھے گئے۔ یہ احساس محرومی کا جو پرسپیکٹو ہے، معذرت کے ساتھ آپ اس بات کو مائنڈ نہ کیجیے گا، اسلام آباد کے کچھ جو ہمارے ایسے عناصر ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے ایک مخصوص قوم پرست بیانیہ ہے، اور وہ پچھلے 70 سال سے اسی بیانیے کو روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کسی صوبے میں جو ہے کسی بھی یونیورسٹی کی فیس اتنی کم نہیں ہوگی افتخار شیرازی صاحب، نہ آپ کی قائد اعظم یونیورسٹی کی کم ہوگی، نہ پنجاب یونیورسٹی کی کم ہوگی، جتنی کہ بلوچستان یونیورسٹی کی ہے۔ جتنی کیڈٹ کالجز اس وقت بلوچستان میں ہیں، وہ پنجاب میں نہیں ہیں۔ جتنی جامعات اور ان کے سب کیمپسز اس وقت بلوچستان میں، اگر پر پرسن پہ آپ اس کو ڈیوائڈ کریں تو پنجاب کو اتنی فیسلٹی حاصل نہیں ہے جتنا کہ بلوچستان کو ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلوچستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ صوبہ ہے، لیکن باقی صوبوں سے آج بھی بہت سی بہتر، ایسے بہت سے عناصر ہیں جو آج بھی بیٹھ کے ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں، ریاست کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہیں، انہوں نے اسی صوبے کے اندر رہتے ہوئے اسکالرشپس پر تعلیم حاصل کی ہے۔ تو خدارہ اس چیز کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو احساس محرومی کا نیریٹو ہے، ضرور یہ کسی حد تک ون آف دا سبجیکٹس کمپلیمنٹ کرتا ہوگا ان قوتوں کو جو نوجوانوں کو ریاست سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقائق اس طریقے سے نہیں ہیں۔ اس کے باوجود وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلوچستان کے 30,000 جو نوجوان ہیں انہیں وفاقی حکومت میں، وفاقی کارپوریشنز میں ملازمتیں آنے والے سالوں میں فراہم کی جائیں گی۔ اور لاسٹلی اس پہ بھی ایک جملہ ضرور بولے گا کہ لیویز کو پولیس میں ضم کر دینا، گویا کہ یہ اقدامات اپنی جگہ پہ اچھے لگتے ہیں، لیکن جب تک کوئی ٹریننگ پراپر نہیں ہوگی،
ان کو جدید ویپنری پرووائڈ نہیں کی جائے گی تو جو آپ کی فرنٹ لائن فورس ہے وہ بہتر انداز میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر پائے گی؟ سر تو یہ ایشوز تو بہرحال ہیں نا، کچھ تو ایسی چیزیں جن کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس ایرے میں بھی لگتا ہے کہ آپ لیک کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں۔ شیراز صاحب، جو جملہ آپ نے کہا لیک کر رہے ہیں، میں اسے پھر ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ کہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی وجہ جو حقائق میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ لیویز کا جو پولیس میں مرجر ہے اسے ابھی 4 سے 6 مہینے نہیں ہوئے۔ لازمی سی بات ہے، فیز وائز مرحلہ وار ہم نے اس پروگرام میں جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے، جو پولیس کی انہانسمنٹ ہے، اس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں، پنجاب گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے پچھلے سال ہمیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی اسٹرینتھنگ کے لیے فرنٹیئر کور بلوچستان کو اکوپمنٹ کی پرووائڈ کرنے میں ہماری بہت بڑی مدد کی ہے، اور اس وقت بھی جو ہے وفاقی حکومت ہو یا عسکری ادارے ہوں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، ایک پرانے نظام کو تبدیل کرنے میں اور نئے نظام سے رزلٹ لینے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ مطلب یہ کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی کے پاس جیسے وہ رگڑیں گے اور جن کو حکم دیں گے اور پولیس اور لیویز کی جو چیزیں وہ چشم زدن میں تبدیل ہو جائیں گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ شیرازی صاحب بہت شکریہ شاہد رند صاحب۔